اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتی جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب علیہ السلام صلوات امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے اپنی روانگی سے پہلے اپنا وصیت نامہ تحریر فرمایا اور اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا، جس میں امام نے زمانے کے حالات بیان فرمائے اور پھر اپنے قیام کا، اپنے خروج کا مقصد بیان فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کی کوشش کے لیے نکل رہا ہوں، اور اصلاح امت کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ امت کی اصلاح کا طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ میرے جد رسول اللہ کی سیرت ہے اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر عمل میں سب سے پہلا درجہ رکھتے ہیں، اگرچہ سہولت تعلیم کے لیے علماء نے فروعات دین میں 7ویں اور 8ویں نمبر پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بیان کیا ہے، لیکن عمل میں سر فہرست یہی فریضہ ہے۔ اگر یہ فریضہ انجام پا جائے تو دیگر تمام فرائض انجام پا جائیں گے، دین قائم ہو جائے گا، نظام دین برپا ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ فریضہ ترک کر دیا جائے، فراموش کر دیا جائے تو دین بھی قائم نہیں رہ سکتا، پھر فقط دین کا نام رہ سکتا ہے، دین کی روح باقی نہیں رہ سکتی۔ امام حسین نے بھی اپنے قیام کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسی لیے قرار دیا کہ امام کے زمانے میں رحلت رسول گرامی اسلام کے 50 سال بعد 61 ہجری میں اسلام نام کی حد تک رہ گیا تھا، اور بعضوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اسلام میں لا الہ الا اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا تھا، باقی سب کچھ نابود ہو چکا تھا۔ دین کی تعلیمات باقی نہیں رہی تھیں،
دین کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تھا، دینی اقدار معاشرے میں ختم ہو گئے تھے، دین کی بنیاد پر معاشرے کا نظام نہیں چل رہا تھا۔ لہٰذا دین کی قدر و قیمت اس وقت ہے کہ جب دین معاشرے میں نافذ ہو، دین پر عمل ہو رہا ہو، اور خداوند متعال نے دین کو نافذ کرنے کے لیے دین سے ہی طریقہ بیان کر دیا کہ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری قرار دی ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ قرار دیا ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اور اس میں بھی ایک بہت بڑا تربیتی نقطہ ہے کہ کیوں ہر ایک کو یہ حق دیا گیا ہے کہ معاشرے میں موجود ہر فرد امر بالمعروف کرے و نہی عن المنکر کرے۔ یہ عمومی حق دیا گیا ہے، ہر ایک کو یہ حق خداوند متعال نے دیا ہے کہ معاشرے میں جہاں بھی معروف پر عمل نہیں ہو رہا تم معروف پر عمل کا حکم دے سکتے ہو، جہاں بھی منکر سے روکا نہیں جا رہا، منکرات انجام پا رہے ہیں، تمہیں حق ہے کہ تم ہر اس منکر سے روکو۔ یہ معاشرے کی بات ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج دنیا میں آزادی کی باتیں چل رہی ہیں، حقوق بشر کی باتیں چل رہی ہیں، حقوق نسواں کی باتیں چل رہی ہیں۔ ان کے ہاں حقوق سے مراد کیا ہے؟ انسانی حقوق، بشری حقوق، نسوانی حقوق۔ ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ انسان جانوروں کی طرح بے بند و بار گھومتا پھرے، جو جی میں آئے کریں۔ یہ مغربی حقوق بشر ہے۔ اور آپ مغرب میں دیکھیں گے، جو مغرب گئے ہیں یا جن کو مغرب کے بارے میں آگاہی ہے، وہاں انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں، وہاں محدود پابندیاں ہیں، محدود قوانین ہیں۔ وہ قوانین کس لیے؟ کہ انہیں مادی فائدہ مل جائے۔ اگر وہ بعض قوانین کی پابندی لازمی قرار دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ انہیں مادی فائدہ ملے، ورنہ ہمارے ملک کی طرح کوئی ٹریفک کا نظام نہ ہو، یہاں سے بھی گاڑی آ جائے، وہاں سے بھی گاڑی آ جائے، ادھر سے بائک لے آئیں، ادھر سے موٹر سائیکل لے آئیں، وہاں سے سائیکل آئیں، وہاں سے رکشہ آئیں، وہاں سے جیپ آئیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک جام۔ اب ٹریفک جام ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جس نے دفتر پہنچنا ہے وہ وقت پر نہیں پہنچتا، جس نے وقت پر دکان کھولنی ہے وہ وقت پر دکان کھولنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ دفتر میں نقصان، کاروبار میں نقصان، مالی مسائل میں نقصان، مادی فائدے نہیں ملتے۔ کیوں مغرب نے کہا ہے کہ ان چیزوں کی پابندی ضروری ہے؟ اگر 1 گھنٹہ ٹریفک میں پھنس جائے سارا شہر تو اس شہر کو کتنا نقصان ہوگا، وہاں کاروباریوں کو کتنا نقصان ہوگا، وہاں اسکول جانے والے، کالج جانے والوں کو کتنا نقصان ہوگا۔ لہٰذا وہاں بھی کچھ اقدار ہیں اور وہ اقدار ہمیں بھلے لگتے ہیں، وہاں ہمیں اقدار اچھے لگتے ہیں، حتیٰ ہمیں اسلام وہاں نظر آتا ہے۔ ہم سب کی زبان پر ہے نا، ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ اسلام مغرب میں ہے، مسلمان مشرق میں ہے۔ مشرق میں مسلمان ہے، مغرب میں اسلام ہے۔ مشرق میں کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، مغرب میں ہمیں قوانین نظر آتے ہیں، مغرب میں ہمیں کوئی تہذیب نظر آتی ہے، مغرب میں ہمیں کوئی کلچر نظر آتا ہے، مغرب میں ہمیں کوئی تربیت یافتہ لوگ نظر آتے ہیں۔
لیکن ان کی تربیت کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی تہذیب کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ہمیں مادی نقصان نہ ہو، مادی فائدہ پہنچے، بنیاد یہ ہے۔ لہٰذا اگر مادی فائدہ پہنچانے کے لیے انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ مادی فائدے کے لیے عزت نیلام کرنی پڑے تو ان کے نزدیک عزت نیلام کرنا ضروری ہے۔ یہاں تو مشرقی معاشرے میں کیا ہے؟ نامحرم مرد و عورت اگر ایک دوسرے سے ملیں، غیرت مند باپ ہو، غیرت مند بھائی ہو، تو اس کی عزت گوارا نہیں کرتی کہ میری بہن کسی نامحرم کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہاں کیا خوشی کی بات ہے کہ کسی نے تو میری بہن کو ٹائم دیا، لفٹ دے دی، انہوں نے میری بہن کو پسند کر دیا۔ یہ مغرب ہے۔ لہذا وہاں تعلقات پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ تعلقات جو ان کے مادی فوائد میں رکاوٹ نہیں ہے، ایسے تعلقات پہ پابندی نہیں ہے۔ وہ نکاح کیے بغیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی یا جنسی تعلقات برقرار کر سکتے ہیں۔ ایک سے جی بھر جائے، ایک مہینے کے بعد اس کو چھوڑ دے، دوسرے کے ساتھ تعلقات برقرار کرے، ان سب کی اجازت ہے۔ جہاں مادی نقصان نہیں ہے وہاں ہر کام کی انہیں اجازت ہے۔ دھوکے کی اجازت ہے، فریب کی اجازت ہے، جھوٹ کی اجازت ہے۔ مغرب میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک عالم دین کے بقول جب کسی کتاب کا ترجمہ کرنا تھا انگریزی میں تو وہاں غیرت کا انگریزی میں متبادل لفظ چاہیے تھا۔ تو جو ہمارے اردو جاننے والے مغربی ممالک میں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، ہر ملک میں انگریزی بولی نہیں جاتی ہے، تو جہاں انگریزی بولی جاتی تھی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی ہم اس کتاب میں غیرت کا ترجمہ انگریزی میں کرنا چاہتے ہیں، غیرت کے لیے آپ کے ہاں مغرب میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو ان کو جواب ملا کہ یہاں غیرت کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مغرب میں غیرت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غیرت کیا ہے؟ کہ میری بہن کسی نامحرم کے ساتھ گھر سے باہر نہ جائیں، ہاتھ میں ہاتھ ملا کر نہ جائیں، یہ ہماری غیرت ہے۔ غیرت کا تقاضا کیا ہے مسلمان کی؟ کہ بھائی میری بہن، میری ماں یہ کسی نامحرم کے ساتھ ہمیں باہر نظر نہ آئے۔ مغرب میں تو یہ خوشی کی بات ہے۔ مغرب میں اس لیے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مغرب میں یہ اقدار ہی نہیں ہے، انسانی مادی اقدار ہیں جن کے ذریعے سے مادی مفاد ان کو حاصل ہو، لیکن انسانی و الہی اقدار وہاں نہیں ہیں۔ ان کی آزادی سے مراد کیا ہے؟ مادر پدر آزاد، جانوروں کی سی زندگی ہم بسر کریں۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور دو ہی کام کرتے ہیں، چرنا، چگنا اور اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا۔ مغربی انسان کا مقصد بھی آج یہی ہے، اور جنسی خواہش کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ جس طرح سے بھی اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حتیٰ محرموں کی تمیز بھی مغرب میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ محرموں کی تمیز بھی مغرب میں ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنی جنسی بے راہ روی ہے۔ یہ مغربی آزادی کا مطلب ہے، یہ مغرب کے اندر آزادی کا مفہوم ہے۔ لہذا امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حق ہم میں سے ہر ایک کو دیا کہ ہم کسی برائی کو معاشرے میں دیکھیں تو ہم اس برائی کو روکیں،
ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے، ہم آنکھیں اس برائی سے بند نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ ہم مجرم قرار پائیں گے، ورنہ ہمیں خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ ہاں، گھر کی چار دیواری میں گھس کر ہم برائی نہیں دیکھ سکتے، البتہ مومن کے لیے جلوت سے زیادہ خلوت میں برائی سے اجتناب کرنے کا حکم ہے روایات میں۔ حقیقی مومن وہ ہے کہ جو جلوت سے زیادہ خلوت میں اپنے پروردگار کی پرواہ کرے، جو بند کمرے میں گناہ سے اجتناب کرے، یہ حقیقی مومن ہے۔ ورنہ بھرے بازار میں، بھری محفل میں بہت سارے لوگ کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں گناہ کرنے سے، یہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ دوسرا دیکھ رہا ہے اس لیے میں گناہ نہیں کرتا، اس لیے میں بری بات نہیں کرتا، اس لیے میں لاو لعب کا مرتکب نہیں ہوتا، اس لیے میں منکر انجام نہیں دیتا، یہ حقیقی مومن و مسلمان نہیں ہے۔ بلکہ حقیقی مومن وہ ہے جو بند کمرے میں، جو خلوت میں، جو ایسی جگہ پر جہاں خدا کے علاوہ اسے کوئی اور بندہ بشر نہیں دیکھ رہا، وہاں گناہ سے اجتناب کرے۔ امیر المومنین کا بھی فرمان ہے کہ تم خلوتوں میں معصیت الہی سے پرہیز کرو۔ خلوت میں ہم سمجھتے ہیں نا، گھر والے تو نہیں دیکھ رہے، ابا تو نہیں دیکھ رہا، امی تو نہیں دیکھ رہی ہے، کوئی بڑا تو نہیں دیکھ رہا، یوٹیوب کھول لیتے ہیں، فیس بک کھول لیتے ہیں، یہ کھول لیتے ہیں، وہ کھول لیتے ہیں، کیا سے کیا ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم خلوت میں معصیت الہی سے اجتناب کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھ رہا ہے کل کو فیصلہ بھی اسی نے سنانا ہے۔ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْقَاضِي، جو آج دیکھ رہا ہے، جو آج گواہ بن رہا ہے، کل کو فیصلہ اسی نے کرنا ہے، کل کو قاضی وہی ہے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، ہم سب کی پرواہ کرتے ہیں سوائے خدا کی۔ معاشرہ کیوں تنزلی کا شکار ہے؟ کیوں خطیب آ کر منبر حسین پر عوام کی پسندیدہ بات کرتا ہے، عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، عوام کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے خدا کی پرواہ نہیں ہے، عوام کی پرواہ ہے۔ اور قرآن میں خداوند متعال فرماتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، میری پرواہ کرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ لیکن لوگوں کی پرواہ نہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ کربلا کی ساری مصیبت بھی لوگوں کی پرواہ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ لوگوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ لوگوں نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو کیوں ترک کیا؟ لوگوں نے یزید پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ لوگ کیوں امام حسین پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ شر پھیلانے جا رہے ہیں، آپ فساد کرنے جا رہے ہیں، آپ تفرقے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کیا سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لوگ امام حسین پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں کی باتیں سنی۔ ہم تو لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں نا، ہم تو عوام سے متاثر ہوتے ہیں۔ لوگ جس طرف جا رہے ہیں ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسی طرف نکل پڑے۔ لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم بھی ان کے ہاں میں ہاں ملائیں، انہی کی طرح باتیں کریں۔ اور علماء کا بھی کام ایسے ہی ہو گیا بدقسمتی سے۔ ذاکرین تو ہے ہی عوام پسند، وہ عوام کو انٹرٹین کرنے آتے ہیں، وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ عوام کو اپنے آپ سے راضی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ذاکرین تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جنہوں نے عمامہ پہنا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں، ان کا کام بھی یہ بن گیا ہے۔
اسی لیے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے میں متروک ہے، اور خداوند متعال نے یہ حق ہر کسی کو دیا۔ کیوں دیا؟ تربیتی نقطہ کیا ہے اس کے اندر تربیتی نقطہ یہ ہے کہ ہم سب کو خدا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق دیا، ہر معروف کا حکم کرنے کا حق دیا، ہر منکر سے جو معاشرے میں انجام پا رہا ہے، ہر بدی جو ہمیں معاشرے میں نظر آئے، جس بدی سے معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں حکم دیا کہ اس بدی کو روکو، اس کے سامنے بند باندھ دو، یہ بدی دوسروں تک منتقل نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک معاشرے کے اندر ذمہ دار بن جائے، ہم میں سے کوئی بھی برائی کے متعلق لا تعلق نہ رہے، ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار بن جائے۔ جیسے معصوم کا فرمان ہے کلکم راع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہو۔ راعی کہتے ہیں ریوڑ کی نگہبانی کرنے والا، جانوروں کا ریوڑ ہو اس کی نگہبانی کرنے والا کون ہے؟ راعی۔ اور امت کی نگہبانی کرنے والا راعی بھی ہم ہی ہیں، ہم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہم میں سے ہر ایک معاشرے کا ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر ایک معاشرے کا محافظ ہے۔ یہ نہ کہے کہ امامے جنہوں نے پہنے ہوئے انہی کی ذمہ داری ہے تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا اور معاشرے سے برائیاں ختم کرنا، نہ، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری انجام نہ دے تو ان کے لیے خدا کے ہاں دگنا عذاب ہے، لیکن مومنین کی بھی تو ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ ہر مومن کے ذمے خدا نے یہ کام لگایا ہے کہ تم آمر بالمعروف بنو و ناہی عن المنکر بنو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار بن جائیں۔ کلکم راع و کلکم مسئول، اور اس نگہبانی کے متعلق تم میں سے ہر ایک جواب دے، تم میں سے ہر ایک مسئول ہو۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونے دے۔ ہم سے اگر کہا جائے آپ کے ہمسائے میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے بے شک مومن ہو، 12 اماموں کا ماننے والا ہو، مجلس میں جانے والا ہو، اس کو امر بالمعروف کرو، اس کو نہی عن المنکر کرو، یہ کرپشن کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، یہ معاملات میں خرد برد کرتا ہے، تو ہمیں کیا جواب ملتا ہے؟ ہمیں کیا؟ اگر وہ کرتا ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیا؟ وہ کرتا ہے تو اس کی اپنی عاقبت، وہ کرتا ہے تو اس کا اپنا انجام، وہ کرتا ہے تو اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، وہ جو کچھ بھی کرے اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے کیا اس سے لینا دینا، میرا کیا اس سے تعلق۔ لیکن اگر اسے کہے تو کیوں امر بالمعروف نہیں کرتا، تو کیوں برائی کرتا ہے، تو کیوں منکرات انجام دیتا ہے، تو کیوں کرپشن میں ملوث ہے، کیوں تو بدعنوانی کرتا ہے، کیوں تو دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، کیوں تو اپنے بھائیوں کے حقوق نہیں دیتا، تو کہتے تجھے کیا، میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں اور میری عاقبت، میں اور میری قبر، میں اور میرا انجام، تجھے اس سے کیا لینا دینا۔ کسی اور کے بارے میں کیا کہیں تو کہتے ہیں مجھے کیا، اپنے بارے میں کہیں تو تجھے کیا۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، مجھے کیا اور تجھے کیا۔ یہ کون ہے مجھے کیا اور تجھے کیا کہنے والا؟ یہ ہے لا تعلق انسان، یہ ہے غیر ذمہ دار انسان، یہ ہے غیر مسئول انسان۔ اور ذمہ داری یہ دینداری کے برابر ہے، ذمہ داری دینداری کے برابر ہے۔
علماء منطق نے انسان کی تعریف کی ہے. منطق ایک علم ہے. منطق کیا ہے؟ ایک علم ہے جو مدارس میں، حوزہ علمیہ میں وہ علم پڑھایا جاتا ہے. اس علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان نے اپنی فکر کیسے درست کرنی ہے، کیسے صحیح سوچنا ہے. ہم صحیح سوچیں گے تو صحیح بولیں گے نا. آج فکر کو درست کرنے والا کوئی نہیں ہے. عمل کب ٹھیک ہوتا ہے؟ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہمارا عمل ٹھیک ہو، فکر ٹھیک ہو یا نہ ہو. عمل ایک دن ٹھیک کرتے، دوسرے دن ٹھیک نہیں کرتا. پہلا کام کیا ہے؟ ہماری فکر. یہ ہماری کھوپڑی سیدھی ہو جائے. اگر ہماری کھوپڑی سیدھی ہو جائے تو ہمارا ہر کام سیدھا ہو جائے گا. تو علم منطق کھوپڑی سیدھی کرنے کے لیے ہے، فکر ٹھیک کرنے کے لیے ہے، درست سوچنے کا انداز یہ علم بتاتا ہے. اس علم میں انسان کی تعریف کیا کی ہے؟ آغا صاحب وہاں تشریف فرمائیں. اس علم میں انسان کی تعریف یہ کی جاتی ہے، الانسان حیوان ناطق. انسان کون ہے؟ ایسا ذی حیات جو بول سکتا ہو، نطق کر سکتا ہو، سوچ سکتا ہو، فکر کر سکتا ہو. یہاں تو سوچنے پہ پابندی ہے نا. بہت سارے کہتے ہیں خطیب سوچنا نہیں، سوچنے پہ پابندی. ہم ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں ہیں. جو کچھ ذاکر صاحب کہہ رہا ہے اس کے بارے میں تو نے فکر نہیں کرنی ہے. کیوں؟ فکر کرو گے، سوچو گے، غور کرو گے، تدبر کرو گے، تفکر کرو گے تو اس کی غلاظت آپ کو سمجھ آئے گی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تاریخ کو مسخ کر رہا ہے، کربلا کی خیالی تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، من گڑت کربلا پیش کر رہا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں سوچنا نہیں ہے، آپ نے صرف ماننا ہے. تو علماء منطق کیا کہتے ہیں؟ انسان وہ ذی حیات ہے جو بول سکتا ہے یا فکر کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے. دیگر جانور بول نہیں سکتے، ان کے اندر نطق نہیں ہے، بہم ہے. بہائم، یہ چوپایوں کو کیا کہتے ہیں؟ بہائم. یہ انسان کی طرح بول نہیں سکتے، ان کا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، بہم ہے ان کے اندر. لیکن اگر قرآن سے پوچھے کہ قرآن انسان کی کیا تعریف کرتا ہے، قرآن کے نزدیک انسان کون ہے، تو قرآن کی تعریف کیا ہوگی؟ الانسان حیوان مسئول. انسان وہ ذی حیات ہے جو ذمہ دار ہے، جو معاشرے سے لا تعلق نہیں ہے، جو زمانے سے لا تعلق نہیں ہے، جو ظلم سے لا تعلق نہیں ہے. تو امام حسین کو دیکھیں، آیا امام حسین اپنے زمانے کے حالات سے لا تعلق تھے؟ اپنے زمانے کے نظام سے لا تعلق تھے؟ یزیدی سسٹم سے لا تعلق تھے؟ ان کے ظلم و جبر و زیادتی اور فسق و فجور سے امام حسین لا تعلق تھے؟ امام حسین یہ کہتے تھے مجھے کیا اور تجھے کیا؟ نہ، بلکہ امام حسین لا تعلق نہیں تھے. اور لا تعلق انسان، غیر ذمہ دار انسان، خدا کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ انسان ہے. جو کربلا میں لا تعلق رہے، زیارت ناموں میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ لعن اللہ امتن قتلت کا، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا. قاتلین پر لعنت بے شمار. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، اور ان پر بھی لعنت جنہوں نے امام حسین پر ظلم کیا. قاتل وہی ہے جو امام حسین کے سامنے آئے، جو لشکر کی صورت میں امام حسین کو شہید کرنے آئے اور انہوں نے امام حسین کو شہید کر دیا. یہ قاتلین ہیں. ظالمین کون ہے؟ نظام بنی امیہ، یزید، جس نے ان قاتلین کو کرایہ دے کر، لالچ دے کر، حکومتیں دینے کا وعدہ کر کے امام حسین کے قتل کے لیے بھیجا. بنی امیہ کی مشینری، بنی امیہ کی حکومت، بنی امیہ کا نظام. لہذا زیارت ناموں میں ان پر بھی لعنت کی گئی ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا.
جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ان پر بھی لعنت، اور تیسرے گروہ پر بھی زیارت ناموں میں لعنت کی گئی ہے، اور وہ کون سا گروہ ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، لا تعلق اور خاموش اور دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے، بوجھتے ہوئے کہ یزید امام حسین کو قتل کرنے کے لشکر بھیج رہا ہے، عمر سعد اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کے مد مقابلے پیاسا نواسے رسول کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے خاموش رہے، لا تعلق رہے، غیر ذمہ دار بن کر رہے، ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ لہذا معاشرے میں لا تعلق رہنا، ظلم سے، زیادتی سے، ہمارے ہاں چالاکی کیا ہے کہ اگر کہیں کوئی جھگڑا ہو، لڑائی ہو، تو اس میں یقیناً ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو بھائی، اس معاملے میں ہم کیوں پڑے، ہم سمجھدار ہیں نا، ہم نہ ظالم کی حمایت کرتے ہیں نہ مظلوم کی، لا تعلق رہتے، اور کہتے ہیں کہ ہم لا تعلق رہے ہیں، ہم اس مسئلے میں نہیں پڑے ہیں، یہ ہماری چالاکی ہے، یہ ہماری سمجھداری ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو نہ ظالم کو برا کہے نہ مظلوم کی حمایت کرے، یہ بدترین انسان ہے سرزمین پر، یہ خدا کے ہاں ناپسندیدہ ترین انسان ہے۔ اور امام حسین کو سب سے زیادہ دکھ انہوں نے پہنچایا، لا تعلق لوگوں نے، ہر امام کو لا تعلق خاموش لوگوں نے دکھ پہنچایا۔ ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان لا تعلق نہ ہوتے تو امام حسین شہید ہو جاتے، یہ تماشائی بنے رہے ہیں اس لیے امام حسین شہید ہوئے ہیں، اس لیے ہر امام پر اتنا ظلم ہوا کہ ہر امام کو امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن عسکری تک 11 ائمہ علیہم السلام کو شہید ہونا پڑا۔ شہید ہوئے نا، ما منا الا مقتول او مسموم، ہم دو ہی طریقوں سے معصوم کا فرمان ہے، ہم شہید ہوئے ہیں یا تلوار سے یا زہر سے۔ کیوں کسی کو قتل کیا جاتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی کوئی قتل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جس کا کسی سے کوئی معاملہ نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی اس کی پریشانی نہ ہو، تو اس کو کون مارتا ہے؟ اس کو کہ قتل کرنے کے لیے آتا ہے؟ بے گناہ، ہاں البتہ بے گناہ قتل وہاں ہوتا ہے جہاں مارنا کسی اور کو تھا، غلطی سے یہ مارا گیا، لیکن کسی کو عمدن اگر قتل کیا جاتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے اسے قتل کیا جاتا ہے۔ تمام ائمہ علیہم السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیونکہ نظام ظلم کے مقابلے میں ہر امام کھڑا ہوا، اس زمانے کے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں ہر امام کھڑا ہوا، اور ہر امام شہید کیوں ہوا؟ کیونکہ تمام لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، سب کے سب غیر ذمہ دار تھے۔ یہ تاریخ کہتی ہے۔ ہم اور اب یا علی یا علی یا حسین یا زینب کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اہل بیت کی پیروی کا حق ادا کرنے والے ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ محشور ہو جائیں گے۔ آیا ہمارا کردار بھی وہ ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ محشر میں کھڑے ہو سکے، حضرت زہرا کی بارگاہ میں ہمارا سر اٹھا ہوا ہو؟ ہے ہمارا ایسا کردار؟ لہذا محرم کردار سازی کا مہینہ ہے، ایام عزا کردار سازی کے لیے ہیں، فقط ثواب کے لیے نہیں ہے۔ ثواب ویسے بھی خدا ہمیں فراوان دے گا اگر ہم مجلس حسین میں آئیں گے، لیکن ثواب سے بڑھ کر ہمیں مقصد امام حسین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مقصد تک جانے کی کوشش کریں گے تو خدا مقصد کے راستے میں ثواب ہمیں
دے دے گا۔ لہذا تاریخ اسلام میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان لا تعلق طبقے کی وجہ سے پہنچا، اور آج بھی مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ آج مسلمان کیوں ذلیل ہے؟ آج مسلمانوں کا کوئی مقام کیوں نہیں ہے؟ 60 ممالک اسلامی ہے لیکن کہیں پر بھی اسلام نہیں ہے، کہیں پر بھی اسلامی نظام نہیں ہے سوائے ایک ملک کے، اور اس کے بارے میں بھی ہزار باتیں کہ وہ اپنے مفاد کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ اسرائیل کی طرف سے ہے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، وہ امریکہ کا مہرہ ہے تو کیا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی مسلمان سربلند نہیں ہے۔ حالانکہ امیر المؤمنین کے زمانے میں رسول اللہ کی زندگی میں سربلند ترین قوم کون سی تھی؟ مسلمان۔ دنیا میں سربلند تھے کہ نہیں تھے؟ کون سی طاقت تھی کہ جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی تھی؟ نہیں تھی کوئی طاقت۔ اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری اس دنیا میں کسی کام نہیں آئے گا، حسین ابن علی اس دنیا میں ہمارے کام نہیں آئے گا، یہ دنیا سنوارنے کے لیے ہم نعوذ باللہ حسین ابن علی کے کردار کو کافی نہیں سمجھتے، ورنہ کردار حسینی لے کر ہم اس دنیا کو سنوارتے۔ ہم کیا سمجھتے؟ حسین نے ہم سے ملاقات کرنی ہے تو قبر میں، نعوذ باللہ معصومین کا اس دنیا میں کوئی کردار نہیں ہے۔ معاشرہ بنانے میں ان کی تعلیمات ہمیں ضرورت نہیں ہے، معاشرہ بنانے میں، حکومت بنانے میں، تعلیمی نظام بنانے میں، اقتصادی نظام بنانے میں، عدلیہ کا نظام بنانے میں ہمیں ان کے سیرت کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تعلیمات کی ضرورت نہیں، ان کے فرامین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا عمل کہتا ہے، یہ ہمارا کردار کہتا ہے۔ ورنہ جس عدالت میں جائے ہمارا سب سے پہلا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جیسا قاضی ہونا چاہیے۔ علی کی قضاوت سن کے ہم صرف واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اپنی عدالتوں میں علی کی قضاوت کو ہم نمونے عمل نہیں سمجھتے۔ لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سب کا فریضہ قرار دیا تاکہ ہم سب معاشرے میں ذمہ دار بن جائیں۔ آج مسلمانوں پر جتنی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں وہ ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے۔ ہر ایک اپنی جگہ پر یہ احساس کرتا ہے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اختلاف ہی اختلاف ہے، تو نکل پڑے آپ سمجھتے ہیں نا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ اپنی تئیں اصلاح کی کوشش کریں، آپ اپنی تئیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا شروع کریں۔ ہم صرف تنقید کرتے ہیں، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، فلاں علامہ نے ٹھیک نہیں کہا، فلاں ذاکر نے غلط کہا، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم نہ لڑیں، ہم تو کوئی اچھا کام کر کے دکھائیں، ہم تو ایسا کام کر کے دکھائیں جو ملت کے مفاد میں ہو، ہم تو قوم کا کچھ سوچیں۔ ہم کیوں دوسروں کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اس توقع کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آ کر ہمارے لیے کچھ کریں؟ اپنے گھر میں کچھ نہ ہو تو ہم دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں یا خود نکل پڑتے ہیں، میری یہ ضرورت ہے، میرے بچے بھوک مریں گے، میں نے خود کوشش کرنی ہے، میں نے خود کام کاج کو ڈھونڈنا ہے اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہماری ذمہ داری اپنے معاشرے کی بھی ہے اور اپنی امت کی بھی ہے اور اپنی ملت کی بھی ہے، ورنہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہر سرزمین پر یزیدی نظام باقی رہے گا۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنانے کے لیے، ہماری لا تعلقی ختم کرنے کے لیے خدا نے واجب قرار دیا ہے۔
یہ اہم ترین فریضہ ہم سب کے ذمے خدا نے لگایا ہے، لیکن یہاں ضرر بھی ہے۔ علماء نے شرائط ذکر کی ہیں، اب اس کے لیے فرصت نہیں ہے۔ آپ اگر صرف توضیح المسائل اگر آپ کے پاس ہیں، فتاویٰ کی کتاب ہے مجتہدین کی، ان میں باب امر بالمعروف والنہی عن المنکر دیکھے تو وہاں شرائط ہیں کہ ان شرائط میں امر بالمعروف کر سکتے ہیں، ان میں نہیں۔ جہاں ضرر کا خوف ہو تو وہاں انہوں نے کہا ہے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر نہ کرے۔ آئے ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے اور کوئی نقصان نہ پہنچے؟ کربلا میں آل رسول کا اتنا نقصان کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضرر کے بغیر، نقصان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوستیوں کی قربانی ہمیں دینی ہوگی، تعلقات کی قربانی ہمیں دینی ہوگی۔ اسلام عصر رسول اللہ میں اس قدر سربلند ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا ہے، بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ظالم تھا، بھائی ظالم تھا۔ یہ اسلام ہے۔ ہم جاہلیت کا اسلام لیے ہوئے ہیں، میرا بھائی ہے بس میں نے اس کی حمایت کرنی ہے، چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں ضرر ہی ضرر، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور آل رسول کو کتنا نقصان ہوا؟ سارا خاندان کربلا میں اجڑ گیا۔ سب اجڑ گئے ہیں، سب شہید ہو گئے۔ اور جب عصر عاشور سب شہید ہو گئے، لعینوں نے خیمے لوٹنے کا حکم دیا۔ خیمے لوٹنے لگے، بیویوں کے زیورات لوٹنے لگے، کانوں سے بالیاں چھیننے لگے، خواتین کی کانیں چھت گئیں، اور اس کے بعد خواتین کی چادریں لوٹنے لگے۔ جناب فاطمہ بنت الحسین یہ روایت کرتی ہیں، امام حسین کی بیٹی جو کربلا میں تھی، وہ کہتی ہیں کہ ایک لعین میری چادر لوٹنے میری طرف بڑھ رہا تھا، وہ میری طرف آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا لعین، ایک تو میری چادر لوٹنے کے لیے میری طرف آ رہا ہے، دوسری طرف سے تو آنسو بھی بہا رہا ہے؟ تو وہ لعین کہتا ہے بی بی میں آنسو اس لیے بہا رہا ہوں کیونکہ آپ آل رسول ہے۔ تو بی بی یہ سن کر کہنے لگی لعین اگر تجھے معلوم ہے کہ ہم آل رسول ہیں، تم ہم پر ظلم کرنے آ رہے ہیں اسی لیے تم رو رہے ہو، تو میری چادر کیوں لوٹ رہے ہیں؟ تو اس وقت وہ لعین کہتا ہے میں چادر اس لیے لوٹ رہا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی چادر نہیں لوٹی تو کوئی اور آ کر لوٹ لے گا۔ وہ لعین آ کر جناب فاطمہ بنت الحسین کے سر سے چادر لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت الحسین جب بے پردہ ہو جاتی ہیں، سر سے چادر چھن جاتی ہے، اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اپنا چہرہ اپنے زانوں میں رکھتی ہیں۔ جب لعین لوٹ کر چلے جاتے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب فاطمہ بنت الحسین کے قریب آتی ہیں، جناب فاطمہ بنت الحسین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بیٹی فاطمہ لعین چلے گئے ہیں، ذرا اپنا سر اٹھانا۔ تو اس وقت جناب فاطمہ بنت الحسین کہتی ہے پھوپھی جان آپ دیکھ رہی ہیں میرے سر پر چادر نہیں ہے، لعینوں نے میری چادر لوٹ لی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے کہیں سے چادر لا دے تو میں اپنا سر اٹھاؤں گی۔ جناب زینب فرماتی ہے بیٹی فاطمہ میں ضرور آپ کو چادر لا دوں گی، لیکن ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کر پھوپھی کی طرف دیکھنا۔ جناب فاطمہ بنت الحسین جب اپنا سر اٹھا کر جناب زینب کی طرف دیکھتی ہے تو کہتی ہے پھوپھی جان ان
ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیتی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔